چیئرمین سنی اتحاد کونسل اور ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہیومن رائٹس کمیٹی میں کیا ہوا اس متعلق ان سے گفتگو کریں گے۔ احتجاجاً انہوں نے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کا اجلاس ہے وہ کال آف کیا ہے، یہ کیوں کال آف کیا ہے انہی سے جانتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بتائیے کہ آج کیا کارروائی ہوئی، آج کچھ آپ کی چپکلش بھی ہوئی وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کے ساتھ، وہ کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم نے جو گزشتہ میٹنگ تھی اس کے اندر ہم نے 26 تاریخ کے جو میسیکر ہوا اس کے حوالہ سے آئی جی اسلام آباد کو کمپریہنسو رپورٹ کے ساتھ بلایا تھا۔ اسی طریقے سے جو اڈیالہ جیل کا معاملہ تھا جہاں پر اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، میں خود تمام لوگ موجود تھے۔ ہم نے اس معاملے کو بھی نوٹس کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر آئی جی جیل خانہ جات کو کال کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے بلاسفیمی کا ایک ایشو آیا تھا پچھلی میٹنگ کے اندر، وہ ڈسکس ہونے کے بعد ایجنڈا کے طور پر موجود تھا۔ یہ 3-4 ایشوز تھے۔ 24 گھنٹے پہلے ایک ریوائزڈ نوٹس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ایجنڈا میں سے نکال دیا گیا۔ بینگ دا چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایجنڈا سیٹ کرتا ہوں، اور میں نے آج آپ کے سامنے پھر وہاں پہ منسٹر صاحب بھی اور تمام لوگ موجود تھے، میں نے ان سے کہا کہ جی میں ڈکٹیشن لینے والا بندہ نہیں ہوں۔ جب تک 26 کے حوالہ سے جن جن افراد کو نوٹس کیا گیا ہے، جیل خانہ جات کے حوالہ سے نوٹس کیا گیا ہے، جیلوں کے وزٹ کے حوالہ سے نوٹس کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ایجنڈا کا حصہ نہیں ہوں گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کی میٹنگ آگے نہیں چلے گی۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کمیٹی کے تمام ممبران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرا ساتھ دیا، چونکہ یہ صرف میری نہیں ہے بلکہ پوری کمیٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک جو قومی اسمبلی کا فنکشن ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کا سب سے اہم پارٹ ہے، اس کو روکا گیا۔ دوسری ایک انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ایشوز کے اوپر یہ کہا گیا جی کہ یہ ڈومین میں نہیں ہے، وہ اسپیسیفک ایشو پنجاب میں فال کرتا ہے۔ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس ہے یہ وفاقی ادارہ کمیٹی ہے اور اس کی ڈومین پورا پاکستان ہے۔ جس جگہ پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی میں اس جگہ پر پہنچوں گا، اور اگر نہیں پہنچوں گا مجھے نہ کمیٹیوں کی کوئی چیئرمین شپ کھیلنے کا شوق ہے، نہ مجھے ان پرکس اینڈ پریویلیجز کی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے۔ میں جو کمٹمنٹ ہے میں اس کمٹمنٹ کے مطابق چلوں گا، اور آپ کے سامنے آج مجھے اصرار کیا گیا کہ اس میٹنگ کو چلایا جائے، دیگر ایجنڈا آئٹمز ہیں، یہ ہے وہ، میں نے کہا نہیں جی، میں عزت نفس کے اوپر اور جو کمیٹی کا ایک ڈیسیژن ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ سر اس کے اوپر آپ کو انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب دیا کہ یہ کس نے کمیٹی کے منٹس جو ہیں، ایجنڈا جو ہے لاسٹ مومنٹ پہ چینج کیا اور چیئرمین کمیٹی کی منشا کے بغیر؟ آپ کے علم میں ہے کہ کہاں سے چینج ہوا، لیکن میں نے ڈسپلیئر نوٹ کر دیا ہے، آج منٹس کا حصہ بنوایا ہے اسے، اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی اس کو میں نے ڈسپلیئر نوٹ کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ ان اسٹینڈنگ کمیٹی آئی ایم دا کمپیٹنٹ اتھارٹی اینڈ دا کمیٹی ممبرز آر دا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ ایجنڈا میری مرضی کے ساتھ سیٹ ہوگا۔ میں یہاں پر کوئی اس لیے نہیں آیا کہ جناب آپ مجھے بلینگ کر کے پیچھے کر لیں گے، میرے شاید مزاج کا اندازہ نہیں تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے جس وقت چیئرمین بنا تھا تو میں نے اس وقت آپ سے یہ بات کہی تھی کہ میں کو بہت زیادہ عرصہ شاید حکومت مجھے یہاں پر پسند نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کر دیا، آپ کی جیلوں کے حالات کوئی نہیں ہے۔ کمیٹی اڈیالہ جیل وزٹ کرنا چاہتی تھی، پورے پاکستان کی جیلز وزٹ کرنا چاہتی تھی۔ بلاسفیمی کا ایک بہت ہی حساس ایشو جو میں ابھی اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ ان تمام چیزوں کو کمیٹی کے چیئرمین کو نوٹس میں لائے بغیر 24-36 گھنٹے پہلے جناب اسے نکال دیں، ایک نیا ریوائز نوٹس جاری کر دیں اور میں آپ کی مرضی کے مطابق چلتا رہوں، یہ نہیں ہوگا۔ میں عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ اس کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ خان صاحب کا وہ اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اس لیے کمیٹی کا اجلاس میں نے کال آف کر دیا، اور میں نے کال آف بھی ایسے نہیں کیا، میں نے اس نوٹ کے ساتھ کال آف کیا ہے کہ واٹ ایور دیٹ کمپیٹنٹ اور ہو ایور دیٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی از، میں اس کے خلاف بطور احتجاج اس اجلاس کو آج یہیں پہ ختم کر رہا ہوں اور کوئی ایجنڈا نہیں لیا جائے گا۔ اچھا سر، جب یہ نیکسٹ اجلاس ہوتا ہے تب بھی یہ 4 اہم نکات جو آپ نے بتائے ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے کمیٹی کا، اور جب تک اس کے مفصل جواب آپ کو آئی جی اسلام آباد یا دیگر سے نہیں آتا تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا؟ بالکل، آپ کے سامنے مجھے کہا گیا
کہ اعتدال کا مظاہرہ کریں اور برداشت کا مظاہرہ کریں, باقی ایجنڈا آئٹمز کو لے لیں, اس کے اوپر بات چیت ہوگی. میں نے کیٹیگوریکلی اس بات سے کہا یہ چیزیں ایجنڈا آئٹم کا حصہ بنیں گی تو معاملات آگے چلیں گے, وگرنہ I'm sorry, نو ڈیزائر کہ میں خام خواہ بیٹھا کمیٹیاں چیک. سمجھتے ہیں کہ سر یہ 26 نومبر کے حوالے سے جو رپورٹ طلب کی ہوئی آئی جی سے, اس کے جواب دینے سے کترا رہے ہیں, کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی بارہا یہ تذکرہ کر چکے ہیں 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جواب دیا گیا؟ جی بالکل, جو لاسٹ ٹائم ان کے ریپرزینٹیو اسلام آباد پولیس کے یہاں پر موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. میں نے ان کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے میں نے ان سے کہا تھا کہ آئی جی صاحب کو ہم نوٹس کر رہے ہیں, وہ ذرا اپنی پوری محکمانہ رپورٹ, انکوائری, میڈیکل رپورٹس, ہاسپٹل کی رپورٹ ذرا لے کے آئیں تاکہ پھر ہم بتائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد پھر نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد پھر اب بچانے کی کوششیں ہیں, ایسے ہی نہیں بچیں گے. نیکسٹ ٹائم نہیں آتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا, کیا کارروائی کر سکتے ہیں کمیٹی کی ڈومین میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں میرے پاس اختیار ہے, میں سب سے پہلے تو نوٹس کر سکتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے پاس سول جج کے اختیارات ہوتے ہیں, اس کے چیئرمین کے پاس. میں پہلے نوٹس کروں گا, اگر یہ ایجنڈا کا حصہ نہیں ہوتا میٹنگ پھر ختم کروں گا, اور اس سے اگلے میں پھر اگر مجھے سمن جاری کرنا پڑے گا, اور اس سے اگلا سسٹم یہ ہے کہ کمیٹی کا یہ سارا معاملہ ہم پریولیج کمیٹی کے اندر لے جائیں گے, اور پوری کمیٹی وہاں پر اس معاملے کو اٹھائے گی کہ کمیٹی کے پریولیج کو جو ہے وہ آنر نہیں کیا گیا. بہت شکریہ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈکٹیشن کسی سے نہیں لیں گے, یہ معاملات آج ڈسکس نہیں کیے گئے جن کو حذف کیا گیا, اگلی جو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس کو اس کا حصہ لازمی بنائیں گے.